شاید اسی کو طاقت کہتے ہیں۔ نجف کی جگہ کبھی دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہوتا تھا۔ سیلاب آیا، نافرمان قوم کے لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک گستاخ بیٹا بھاگ کر اس پر چڑھا اور پہاڑ سے پناہ مانگنے لگا۔ حکم ہوا، اے پہاڑ ریت بن جا، اور دنیا کا بلند ترین پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ یہ ریزے آج تک نجف کے ریگزاروں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ صرف نجف ہی نہیں، عراق کا چپا چپا اپنے وجود میں کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی حقیقت چھپائے بیٹھا ہے۔ عراق کے معنی ہیں اصل یا بنیاد ہے۔ آپ دنیا کے کسی خطے، کسی تہذیب اور کسی معاشرت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے ڈانڈے عراق سے ملتے دکھائی دیں گے۔ یہ وہی ملک ہے جس میں اربیلا نام کا ایک شہر تھا، جسے دنیا کا قدیم ترین شہر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ آج بھی اربیل کے نام سے قائم ہے۔ یہ وہی عظیم سرزمین ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا مسکن بنایا، جس پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، جس پر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام رہائش پذیر ہوئے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جس پر بابل اور نینوا کی قدیم ترین تہذیبیں تھیں، جس پر حمورابی اور بخت نصر حکمران تھے، جس پر نمرود پیدا ہوا، جس پر دنیا کی پہلی جمہوری حکومت تشکیل پائی، جس پر جنگی رتھ ایجاد ہوئے، جس پر تجارت نے باقاعدہ پیشے کی شکل اختیار کی، جس پر دنیا کی پہلی منڈی بنی، جس پر کرنسی ایجاد ہوئی، جس پر ناپ تول کے نظام کی بنیاد رکھی گئی، جس پر تجارتی معاہدوں، بہی کھاتوں اور رسیدوں نے جنم لیا، جس پر دنیا میں پہلی بار اشیاء صرف کی قیمتیں حکومت نے مقرر کرنا شروع کیں، جس میں مزدوروں کی سرکاری اجرت طے ہوئی، جس میں پہلی بار شہری حقوق اور قوانین کا مجموعہ تیار ہوا، جس میں دن 24 گھنٹوں، گھنٹے 60 منٹ اور منٹ 60 سیکنڈ میں تقسیم ہوئے، جس میں 2850 سال قبل مسیح میں پہلا شاہی خاندان اور پہلی شہنشاہی قائم ہوئی، جس کے شہر کلدانیہ میں دنیا کی پہلی لائبریری قائم ہوئی۔ اس لائبریری میں اینٹوں کی کتابیں رکھی گئیں، جس میں جادو ٹونے، ٹوٹکے، سحر، نجوم، رمل اور پامسٹری کی بنیاد رکھی گئی۔ ظہور اسلام کے بعد جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مسکن بنایا، جس کی خاک نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو کی گواہ بنی، جس میں حضرت ابو حنیفہ، خواجہ حسن بصری، حضرت رابعہ بصری اور غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض بکھیرا، جس میں مولک باغات جیسے عجوبے اور چاہ بابل جیسے عبرت قدے ہیں، اور جس کے ریتیلے راستوں میں سے ایک راستہ باغ عدن کی طرف نکلتا ہے۔ یہ عراق ہے، دنیا کا سب سے بڑا عجائب گھر، دنیا کی قدیم ترین تہذیب، جس کا چپا چپا آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں دنیا کی تمام تہذیبوں کے آثار اور تمام معاشرتوں کے نقوش چھپے ہیں، جو تہذیبوں کی ماں ہے اور جس کے بغیر دنیا ادھوری اور معاشرت بیوہ ہے۔ دنیا کی تہذیبوں کے دو دھارے ہیں، بیت المقدس اور عراق۔ آج تک دنیا کے مورخین یہ نہیں طے کر سکتے تہذیب کا بہاؤ عراق سے بیت المقدس کی طرف تھا، یہ دھارا بیت المقدس سے عراق کی طرف بہتا رہا۔ آپ آثار قدیمہ کے ماہرین کی نظر سے دیکھیں، عراق کی ایک ایک انچ زمین انتہائی قیمتی، انتہائی قدیم ہے۔ آپ مورخین کے زاویے سے پرکھیں، دنیا کی تاریخ سے عراق خارج کر دیں، زمین کا سارا حسب نسب بگڑ جائے گا۔ گویا عراق ایک عجائب گھر، ایک قدیم نقش اور کروڑوں سال کی گرد میں چھپا ایک تاج، ایک ہیرا ہے۔ اہل مغرب کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی ان کی تاریخ، عجائب اور آثار قدیمہ سے شدید محبت ہے۔
ابو الہول کے کانوں کے لو ہو یا اہرام مصر کی بنیادوں کا پانی، الور کے غار ہوں یا سکندر کے گھوڑے کا مرقد، ہڑپا کے آثار ہوں یا موہنجو داڑو کی شکستہ گلیاں، اہل مغرب کی روحیں ان کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ آپ عہد قدیم کے آثاروں سے ان کی محبت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے۔ طالبان نے سن 2000 میں بامیان کے پہاڑوں پر خود مجسمے توڑنے کا اعلان کیا تو سارا مغرب چیخ اٹھا۔ امریکہ کی یہی حکومت تھی، یہی لوگ تھے، برطانیہ کا یہی بلیئر تھا جس نے اس ظلم کو تاریخ کے ساتھ زیادتی قرار دیا، جس نے اسے بدھ مت کے پیروکاروں کی مذہبی بے عزتی اور روحانی توہین کہا تھا، جس نے کہا تھا تاریخ اور قدیم آثار کسی ایک قوم، کسی ایک خطے کی ملکیت نہیں ہوتے، یہ پوری دنیا، پوری نسل انسانی کا ورثہ ہوتے ہیں۔ یہی امریکی اور برطانوی حکومتیں تھیں جنہوں نے کہا تھا آثار قدیمہ کے دشمن پوری دنیا کے حریف ہوتے ہیں، لیکن آج تاریخ نقوش قدیم اور پرانے آثاروں سے محبت کرنے والے یہی لوگ خود انسانی تاریخ پر بم گرا رہے ہیں۔ بامیان کے بتوں سے تو چند لوگوں کے دل جڑے تھے، لیکن عراق تو انسانی تاریخ میں نسوں کی طرح پھیلا تھا۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام، اولیاء اللہ اور صاحبان طریقت کے نقش ہیں۔ بامیان تو چند ہزار، چند لاکھ یا پھر چند کروڑ لوگوں کی عقیدت گاہ تھا، لیکن کربلا کی خاک میں تو 1.45 کروڑ مسلمان کی روحیں الجھی ہیں۔ بامیان تو ایک پہاڑ کا نام تھا جس پر 2 مجسمے تھے اور لوگ ان مجسموں کے وجود تک سے ناواقف تھے، لیکن عراق تو خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کی تیسری مقدس سرزمین ہے۔ عجیب بات نہیں؟ بش ہو یا ٹونی، وہ جب چاہتے ہیں ایک پہاڑ کو نسل انسانی کا ورثہ قرار دے دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں پوری نسل انسانی کے ورثے کو ریت کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ شاید اسی کا نام طاقت ہے، شاید جھوٹ کو سچ اور نشیب کو پہاڑ قرار دینے کی استطاعت ہی کو طاقت کہتے ہیں۔ شاید پہاڑ کو رائی اور رائی کو پہاڑ بنانے والے جادوگر ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ شاید نشیب کی طرف بہتے پانی ہی کو طاقت کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ طے ہے جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا، بلند کیا ہے اور پست کیا، اس کا فیصلہ طاقت کرتی ہے، اور آج کی طاقت کا نام ٹرمپ ہے۔